سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال اتي النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجنازۃ لیصلی علیہا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ فقال هل علی صاحبکم دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کیا تمہارے ساتھی پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ تو قال نعم، تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں اس کے اوپر قرضہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کے یہ جو ہے میت دنیا میں اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو پھر ایک اور سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل ترک لہو من وفائے، پیچھے کچھ سامان اسباب یا کوئی پیسے چھوڑے ہیں جس سے اس کا وہ قرضہ ادا کیا جا سکے؟ تو قالو، صحابہ نے عرض کیا کہ لا، صحیح پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، اور کوئی ایسا کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا، کوئی اولاد وغیرہ بھی نہیں چھوڑی کہ اس کی طرف سے وہ قرضہ ادا کریں، اور کچھ مال ملکت بھی اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحب، تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ اس کے اوپر اپنے ساتھی کے اوپر نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ تو جب صحابہ نے یہ صورتحال دیکھی تو قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ دین، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حالانکہ مسکین رہا کرتے تھے، اکثر غربت سے ان کا سامنا ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، محبت والے ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں ادا فرما رہے، نہیں پڑھا رہے، تو انہوں نے عرض کی حضرت علی شیر کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، میرے ذمہ ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو فتقدم فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آگے بڑھ کر کے اس کا جنازہ پڑھا لیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہونے کے باوجود جو آدمی دنیا میں ضرورت سے زیادہ یا بلا وجہ یا ضرورتاً بھی قرضہ اٹھا لیتا ہے اور دنیا سے جاتے ہوئے ادا نہ کر پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ آپ نے اس کے جنازے پڑھانے سے انکار فرمایا، اور فرمایا کہ اپنے دوست کا جنازہ آپ خود پڑھو اور میں نہیں پڑھتا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ فقال فک اللہ ریحانک من النار کما فکت ریحان اخیک المسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی نے کہا اس کا قرضہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ذمہ ہے، تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا کہ یہ ایک قانون دے دیا قیامت تک ہم مسلمانوں کو کہ جو دوزخ سے کسی اپنے بھائی کی گردن چھڑائے، یعنی یہ قرضے کی وجہ سے، چاہے حاجی تھا، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، صحابی تھا، لیکن قرضے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا قیامت تک جو بھی میرا امتی کسی مسلمان کی دوزخ کے آگ سے گردن چھڑائے، جان بخشی کرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم فرما کر کے اس کی جہنم سے جان بخشی فرمائے گا اور اس کو جہنم سے رہائی عطا کرے گا۔ یعنی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرو، دوسروں سے ہمدردی کرو، تاکہ تمہاری بھی آخرت بہتر ہو جائے۔ دوسرے کے ساتھ آسانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ دوسرے کو دوزخ سے بچانے کے لیے درد رکھو گے اور اس کو بچانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا اور محفوظ فرما لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا لیس من عبد مسلم یقضی ان اخیہ دینا الا فک اللہ رہانہ یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا مسلمان قیامت تک نہیں آئے گا جو اپنے کسی مسلمان غریب بھائی کی طرف سے قرضہ ادا کر لے، چاہے زندگی میں کرے چاہے اس کے مرنے کے بعد اس کے قرضہ ادا کرنے میں پیش رفت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نجات عطا کر کے اس کو جہنم سے بچا کر کے اس کو اللہ جنت میں داخل۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تب کہا ہے کہ نماز اور روزو پڑ چنگو کم، نماز اور روزہ پڑ چنگو کم وہ کو بیو فہم جیسا پسی پرن۔ تو وہ یہ بات ہے کہ آدمی دوسروں کے کام آئے۔ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو وہ ادا نہیں کر پا رہا، لوگ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اور کوئی صاحب حیثیت اس کی عزت بچانے کے لیے اس کی طرف سے قرض ادا کر لے، تو اس عمل کی وجہ سے وہ آدمی بخشا جائے گا کہ اس کی عزت بچائی اور اس کو کام آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں جس نے مدد کی، تعاون کیا، اس کی طرف سے قرضہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دنیا آخرت میں عزت بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ کی آگ سے اور اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے گا، اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔